آج جو میں بیان کر رہا ہوں یا میں جو بات کر رہا ہوں وہ انڈیا میں کوئی بہت مشہور ایکٹر تھے جن کا 40 سال کی ایج میں ہارٹ اٹیک سے ان کی ڈیتھ ہوئی. انڈیا میں جو بعض لوگ ہیں جو شوبز کی دنیا سے جن کا تعلق رہا ہے ان سے میں نے رابطہ کیا, ڈیٹیل معلوم کی, تو جو حالات سامنے آئے کہ بھئی ایک شخص ہے, نوجوان ہے, بالکل ینگ ہے, بہت زیادہ فٹنس کا خیال کرتا ہے, اس کی فلمیں بڑی ہٹ جا رہی ہیں اور سینے میں پین ہوتا ہے اور پین کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. اس کی جو منگیتر ہے یا گرل فرینڈ ہے وہ اسے سلاتی ہے بستر پہ, اور ان کی جو گرل فرینڈ ہے اس کا بیان یہ ہے کہ صبح جب دیکھا گیا تو وہ مردہ حالت میں پایا گیا. دیکھیں, میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ کون دنیا سے چلا گیا اور کون پیدا ہوا, یہ تو ہمیشہ سے ہو رہا ہے, لوگ مر بھی رہے ہیں, پیدا بھی ہو رہے ہیں. ہمیں اس موقع پہ یہ دیکھنا ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم ان کو نشانیاں دکھاتے رہیں گے ہمیشہ, خود اس کائنات میں بھی اور خود ان کی ذات کے اندر بھی نشانیاں دکھائیں گے. تو یہ جو نشانیاں اللہ دکھاتے ہیں نا, ایکسیڈنٹلی کوئی مر جاتا ہے, اچانک ڈیتھ ہو جاتی ہے, یہ انسان کی ذات کے اندر کی نشانیاں ہیں. اور اللہ یہ نشانیاں ہمیں اس لیے دکھاتا ہے تاکہ ہم عبرت کی آنکھیں کھولیں, اس دنیا سے ہم دل لگانا چھوڑیں. آپ سوچئے کوئی مشہور اداکار ہو اور وہ بھی انڈیا کا ہو اور جس کو لاکھوں کروڑوں لوگ سنتے ہوں, جس کی فلمیں دیکھتے ہوں, جس کے گانے سنتے ہوں, اس نے کیا کچھ سوچا ہوا ہوتا ہے. 40 سال تو انسان کی ایسی ایج نہیں ہے, 40 سال میں تو پھل کھانے کا وقت شروع ہوتا ہے. آپ ساری زندگی محنت کرتے ہیں. ایک سنگر جب وہ گانے سیکھتا ہے تو 40 سال میں اس کی ایک پیک کی عمر ہوتی ہے. ایک ایکٹر اگر کامیاب فلمیں بنا رہا ہے تو 40 سال اس کی ایک پیک کی عمر ہے. اب اس نے ترقی کرنا اصل میں شروع کی ہے, پھل کھانا شروع کیا ہے. اور ایسے موقع پہ موت کا فرشتہ آئے اور آپ کو قبر میں اتار کے چلا جائے تو انسان کے سارے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں. تو یا تو اللہ بہت ظالم ہے کہ انسان کی جب ترقی کا وقت شروع ہوا, پھل کھانے کا وقت شروع ہوا, اس اللہ نے ساری محنتوں پہ پانی پھیر دیا, ساری محنتوں کو ضائع کر دیا. یا تو معاذ اللہ ظالم ہے, یا ہمیں اللہ کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے. ہم اس دنیا کو اصل سمجھ بیٹھے ہیں, فٹنس کا بے انتہا خیال کیا. میں نے جو انڈیا میں بعض جن سے میری سلام دعا ہے, شوبز کی دنیا سے وابستہ رہے ہیں وہ لوگ, ان سے میں نے پوچھا, انہوں نے بتایا کہ یہ روزانہ ایکسرسائز کیا کرتے تھے, بہت زیادہ, یعنی ایک مثالی ان کی جو فٹنس تھی ایک مثالی تھی. کہیں سے بھی کوئی دور سے بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ شخص کوئی ہارٹ پیشنٹ ہو سکتا ہے. لیکن دیکھیں کیسے موت نے آ کے پنجے گاڑے ہیں اور سنبھلنے کا موقع نہیں دیا, اور کیسے موت نے جو ہے پچھاڑا ہے. کوئی بھی نہیں لڑ سکتا موت سے. یہ باتیں ہوتی ہیں کہ میں زندگی سے, میں موت سے لڑ رہا ہوں اور میں یوں کر لوں گا. ہم سب اللہ کے ہاتھ میں غلام ہیں. ہماری باڈی پہ ہماری مرضی نہیں چلتی, اس خدا کی مرضی چلے گی جس نے ہمیں بنایا اور پیدا کرتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر کے بتا دیا کہ جو پیدا کرنے والا ہے وہ غافل نہیں ہے. یہ سارے کام آٹومیٹک نہیں ہو رہے, ایک کوئی اتفاق سے نہیں ہو رہے ہیں. ادھر بچہ پیدا ہوتا ہے, ادھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے. یہ اس کی علامت ہے. دیکھیں پہلے ماں روٹی کھا رہی ہے, کچھ نہیں بن رہا, خون بن رہا ہے. جیسے ہی بچہ پیدا ہوا روٹی کھانے سے دودھ بننا شروع ہو گیا. تو یہ اس کی علامت ہے, کوئی ہے پیدا کرنے والا, وہ غافل نہیں ہے تم سے. تو ہمیں اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے, چاہے شوبز کی دنیا سے وابستہ لوگ ہوں یا اس کے علاوہ بھی. مجھے اس موقع پر عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ میں خدا کو راضی کرنے کے لیے کیا کر رہا ہوں. آپ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے, آج ان کے ساتھ یہ ہوا, کل میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ جتنے لوگ جو قبرستان میں دفن ہیں ان میں کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں مرا ہوتا, سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے خودکشیاں کی ہوتی ہیں. باقی سارے کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں مرا ہوتا. ایسے حادثات ہو جاتے ہیں, ایسی بیماریاں آتی ہیں جو ہم نہیں چاہتے آئیں, لیکن آتی ہیں وہ بیماریاں. اور ہمیں فطرت یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ تم پر تمہاری مرضی نہیں چلتی, بنانے والے کی مرضی چلتی ہے. خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ اس بے وفا دنیا سے دوستی نہ لگائی جائے, دوستی اسی خدا سے لگائی جائے جس نے ہمیں بنایا ہے, اور پھر اس کو راضی کرنے کے لیے کام کیے جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ یہ اور اس جیسے واقعات جو ماضی میں ہوتے رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے, ان واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ آج ایک آدمی دنیا سے گیا ہے, کل ہم بھی جا سکتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا,
تم نیک اعمال کی طرف آ جاؤ. جب موت کا وقت آئے گا تو ایڑیاں رگڑو گے اور تم یہ چاہو گے کہ زمین کے برابر دولت میں خدا کو دے کے اپنی جان چھڑا لوں اس موت سے. اللہ فرماتے ہیں اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. موت سے پہلے پہلے اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, موت کے بعد ہمیں مہلت نہیں ملے گی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.